السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے عمیر احمد کے مشہور ناول زندگی گلزار ہے کی آخری قسط۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں اپنی آراء مجھ تک اپنے کمنٹس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والے نئے افسانے اور نئی کہانیاں آپ تک جلد پہنچتے رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کشف، اگر میں کبھی دوسری شادی کر لوں تو؟ اور اس نے بڑی بے رخی سے کہا تھا، تم یہ کام کرنے والے دنیا کے پہلے یا آخری مرد نہیں ہوگے۔ مرد تو ایسے کام کرتا ہی رہتا ہے، اور تم پر تو مجھے پہلے ہی کوئی اعتماد نہیں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت وہ ایسے ہی منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی، اور آج وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی کہ اسے مجھ پر اعتماد ہے۔ عجیب چیز ہے یہ کشف، ہر وقت مجھے حیران کرتی رہتی ہے۔ مجھے وہ ہمیشہ ایک مسٹری، ایک معمے کی طرح لگتی ہے جسے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ شادی کے اتنے سال بعد بھی میں اسے پوری طرح جان نہیں سکا، اور شاید کبھی نہیں جان سکوں گا، کیونکہ وہ بہت گہری عورت ہے جو کبھی پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آتی، اور شاید اسی مسٹری نے مجھے اس کا اسیر کر رکھا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، آج تک میرے سامنے اس کی کوئی کمزوری نہیں آئی، شاید اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو شاید دوسروں کی طرح میں بھی ہمیشہ اس سے بے خبر رہوں گا۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہوں، وہ آفس کا کوئی پرابلم ہو یا پھر کوئی پرسنل پرابلم، وہ ہمیشہ میری ہر بات سے واقف رہتی ہے، لیکن آج تک کبھی اس نے مجھ سے اپنا کوئی پرابلم شیئر نہیں کیا۔ پھر بھی میں اسے پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں، اور حقیقت میں زندگی ہے بھی یہی۔ جو کچھ میرے ماضی میں تھا وہ سب سراب تھا، اور مجھے اس زندگی سے محبت ہے، کیونکہ خدا نے مجھے ایک خوبصورت گھر دے رکھا ہے۔ 21 جولائی۔ آج ایک ڈپلومیٹک ڈنر میں میری ملاقات اسمارا سے ہوئی، اور میری طرح اس نے بھی فوراً مجھے پہچان لیا تھا۔ اس نے میری ہیلو کا جواب بڑے پھیکے انداز میں دیا تھا، اور پھر پوچھا تھا، تم یہاں کیسے؟ پھر میرے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے کہا، لگتا ہے کسی کی سیکرٹری بن کر آئی ہو۔ ویسے تمہاری جیسی سیکرٹری کسی احمق کی ہی ہو سکتی ہے، ذرا اپنے باس سے تو ملواؤ۔ مجھے اس کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، کیوں میں آج بہت اچھے موڈ میں تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا، نہیں، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ اوہ، لگتا ہے کوئی لمبا ہاتھ مارا ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز پہلے ہی کی طرح زہریلے تھے۔ میں نے اس کے کسی اگلے سوال سے بچنے کے لیے پوچھا، تم یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہو؟ ہاں، میرے شوہر ترکی میں چیف آف مشن ہیں، آج کل چھٹیوں میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ تم ذرا اپنے شوہر سے ملواؤ۔ میری بات کا جواب دیتے ہی اس نے مجھ سے فرمائش کر دی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کون ہے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی زارون ہم لوگوں کے پاس آ گیا۔ شاید اس نے اسمارا کو دیکھ لیا تھا۔ اسمارا بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں مجھے نظر انداز کر کے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے رہے۔ پھر اسمارا نے ہی زارون کو میری طرف متوجہ کیا اور بڑے عجیب سے انداز میں پوچھا تھا، زارون، تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ زارون نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور پھر اسمارا سے کہا، انہیں تو میں دن میں 10 دفعہ دیکھتا ہوں، بلکہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے انہیں ہی تو دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر اسمارا نے بڑے الجھے ہوئے انداز میں مجھ سے زارون کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ میری بیوی ہے۔ میک اپ کی گہری تہیں بھی اسمارا کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ نہیں چھپا سکیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک یکدم غائب ہو گئی تھی اور اس کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا تھا، تم کشف کے شوہر ہو؟ آف کورس، کیوں کشف، تم نے بتایا نہیں؟ زارون نے اس کی بات پر حیران ہو کر مجھ سے پوچھا تھا۔ میرے بتانے سے پہلے ہی تم آ گئے تھے۔ میں اس سے یہ کہہ کر معذرت کرتی ہوئی دوسرے لوگوں کی طرف چلی گئی۔ میرے جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں یہ میں نہیں جانتی، لیکن پھر پورے ڈنر میں اسمارا میری طرف نہیں آئی اور مجھ سے بچنے کی کوشش کرتی رہی، اور میں نے اس کا برا نہیں مانا، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ زارون کو پسند کرتی تھی اور مجھے ناپسند کرتی تھی۔ آج یہ جان کر کہ میں زارون کی بیوی ہوں اسے یقیناً بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں اور زارون کالج میں دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، جبکہ حقیقت میں ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مجھ سے شادی زارون کا ذاتی فیصلہ تھا، اور اس وقت میں نے بہت مجبور ہو کر شادی کی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے زارون سے کہا تھا، کتنا اچھا ہوتا اگر ہم کالج میں دوست ہوتے، تمہارے نوٹس اتنے اچھے ہوتے تھے، ہو سکتا ہے میری بھی ایم اے میں فرسٹ ڈویژن آ جاتی۔ میری بات پر اس یکدم فائل کو بند کر کے ڈائریکٹ میری آنکھوں میں دیکھا اور بڑے صاف اور مستحکم لہجے میں کہا تھا، اگر تم کالج میں میری دوست بن جاتی تو آج میری بیوی نہیں بنتی۔ مجھے اس کی صاف گوئی اچھی لگی تھی۔ سونے سے پہلے اس کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا،
پھر ایبک کو کاٹ سے نکال کر اپنے پاس بیڈ پر لے آیا اور اسے کھیلنے لگا، اور جب میں ایبک کو سلانے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا، کہیں آج تم مجھے اسمارا تو نہیں سمجھ رہے؟ وہ میری بات پر ہنسنے لگا۔ یار تم کچھ زیادہ ہی سمجھدار نہیں ہوتی جا رہی، اس نے میرے ہی انداز میں کہا، اور پھر میرے ہاتھ چومنے لگا۔ میں نے بہت عرصے بعد اسے اتنے رومانٹک موڈ میں دیکھا تھا۔ تمہارا اور اسمارا کا کیا مقابلہ؟ تم سے میں عشق کرتا ہوں اور اسمارا صرف ٹائم پاسنگ تھی۔ جس طرح گھر تک پہنچنے کے لیے آدمی بہت سے رستوں سے گزرتا ہے، اسی طرح اسمارا بھی ایک رستہ ہی تھی، اور تم تو میری جان ہو۔ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اب وہ مزے سے سو رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کے اچھے موڈ کے لیے اگر کبھی اس کی کوئی پرانی دوست مل جایا کرے تو یہ کوئی اتنا مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ 17 فروری۔ آج مجھے میری پوسٹنگ کا آرڈر مل گئے ہیں۔ مجھے UNO میں پاکستان کے مستقل نمائندے کی حیثیت سے کام کرنا ہے، ایک بہت نازک اور اہم جگہ پر، ایک ایسی جگہ جہاں پوسٹ ہونے کے لیے فارن آفس کے مختلف آفیسرز کے درمیان کھینچتانی ہوتی رہتی ہے، لیکن جیت ہمیشہ اسی بندے کی ہوتی ہے جس کے تعلقات سب سے زیادہ ہوں، اور میرے لیے اس جگہ پوسٹ ہونا کوئی پرابلم نہیں تھا، کیونکہ رشتہ داروں کا کچھ فائدہ تو ہونا ہی چاہیے، اور ویسے بھی پاکستان میں میرے اتنے لمبے قیام کے پیچھے رشتہ داروں کی کرم فرمائی ہی تو ہے، ورنہ مجھے اتنا لمبا قیام کیسے ملا؟ اتنا لمبا عرصہ پاکستان میں صرف اس لیے رہا کیونکہ اپنی پرسنل لائف کو سیٹل کرنا چاہتا تھا۔ پھر کشف بھی جاب کر رہی تھی اور وہ ایک دم فارن سروس میں نہیں آ سکتی تھی۔ بہرحال اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اس لیے اب اپنے کیریئر پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ کشف، تیمور اور ایبک میرے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ویسے بھی کہیں بھی اپنی پوسٹنگ ہونے پر انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ میں ان کا عادی ہوں اور عادی ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے بغیر رہنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت اس عمر میں ہوتی ہے۔ ایبک تو ابھی کافی چھوٹا ہے، لیکن تیمور کو ابھی میرے ساتھ کی ضرورت ہے، اسے میری محبت اور توجہ چاہیے، اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ میرے ساتھ رہے۔ میں چاہتا ہوں اب کشف جاب چھوڑ دے، لیکن یہ بات اسے کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا ہوں، اس پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں وہ خود سے مجھ سے کمتر فیل کرنا شروع کر دے، اسے کہیں ایسا نہ لگے کہ وہ میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، صرف بیکار اور بے مصرف ہے۔ میں اسے گھر تک محدود کر دینا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف اس پر سے کام کا پریشر کم کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس کے پاس اپنے لیے بھی کچھ وقت ہو، چند ایسے لمحے جنہیں وہ اپنی مرضی سے گزار سکے۔ ابھی تو وہ ایک مشینی زندگی گزار رہی ہے، سارا دن آفس میں گزار کر گھر آتی ہے، پھر وہی روٹین لائف، دوپہر اور رات کا کھانا تیار کروانا، میرا اور تیمور اور ریبیکا کے دوسرے کام کرنا۔ وہ ہمارے گھر میں سب سے پہلے جاگتی اور سب سے آخر میں سوتی ہے، سو میں چاہتا ہوں اسے تھوڑا آرام ملے۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس سے اپنے کام کروانے چھوڑ دوں، اس نے مجھے اپنا اتنا عادی بنا لیا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی دوسرے سے اپنا کام کروا ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ رہے، لیکن میں اسے کسی بات پر بھی مجبور نہیں کروں گا، آخری فیصلہ اسی کا ہوگا، کیونکہ میں اس عورت کا معترف ہوں۔ اب میں بار بار اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے محبت نہیں رہی۔ اس کے اور میرے درمیان اب جو رشتہ ہے اسے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ جانتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے یہ علم ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کشف میرے لیے بہت قیمتی چیز ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اسے مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بات پر مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا، آج سے 5-6 سال پہلے میں نے ایک دفعہ اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت میں نے اسے طلاق دینے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا، تبھی وہ پریگننٹ تھی، اور یہ بات ہم دونوں نہیں جانتے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر تب میں اسے طلاق دے دیتا اور بعد میں مجھے پتہ چلتا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، تو شاید میں پاگل ہی ہو جاتا، کیونکہ میرے پاس اس کی ادھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، پھر زندگی میرے لیے عذاب کی طرح ہوتی۔ اگر میں دوسری شادی کر بھی لیتا تب بھی میرا دل کشف اور اپنے بچے کے لیے تڑپتا رہتا۔ یہ تو صرف خدا ہی تھا جس نے اس وقت میرا گھر تباہ ہونے سے بچا لیا، جس نے میری زندگی آرام و سکون سے رکھا، جس نے مجھے کشف جیسی بیوی اور تیمور اور ایبک جیسے بیٹے دیے۔ میں تو اس کی اتنی بہت ساری نعمتوں کا مستحق ہی نہیں تھا، پھر بھی اس نے مجھ جیسے آدمی پر اتنی عنایات کی، میں کبھی بھی ان سب چیزوں کے لیے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ یقیناً وہی سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، میری اس سے صرف یہی دعا ہے کہ وہ میرے گھر کو ہر مصیبت سے بچائے رکھے اور میری زندگی بھی اسی طرح امن اور سکون سے گزار دے۔ 27 فروری۔ آج پاکستان میں میرا آخری دن تھا اور پورے 7 گھنٹے بعد میں زارون کے ساتھ امریکہ چلے جاؤں گی، اور واپسی بہت جلد نہیں ہوگی۔ اس وقت زارون سو رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ لمبی فلائٹ سے پہلے ضرور سوتا ہے۔ میں اس وقت اکیلی ہوں اور پتہ نہیں میرا دل کیوں چاہ رہا ہے کہ پاکستان گزارے ہوئے اپنے پچھلے سالوں کے بارے میں کچھ لکھوں۔ شاید ایسا اس لیے ہے کیونکہ آج میں نے اپنے پچھلے سالوں کی تمام ڈائریاں پڑھی ہیں اور پھر انہیں
دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ بینک لاکر میں رکھوا دیا ہے، کیونکہ میں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ 3 بجے کی فلائٹ سے مجھے جانا ہے اور ابھی بہت وقت ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں سارے اعتراف کرنا چاہتی ہوں، بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج میں کتھارسس کے موڈ میں ہوں۔ 4 دن پہلے میں زارون کے ساتھ اپنی فیملی کو خدا حافظ کہنے گجرات گئی تھی، کیونکہ اب ان سے دوبارہ ملاقات بہت عرصے کے بعد ہوگی۔ وہاں میں اپنے باقی رشتہ داروں سے بھی ملی۔ مجھے ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی، میری امی کو ان کی اچھائیوں، ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا۔ لیکن آج جب میں اپنی امی اور اپنی ممانیوں کا موازنہ کرتی ہوں تو یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ میری یہ سوچ غلط تھی۔ ایسا کیا ہے جو آج میری امی کے پاس نہیں ہے؟ ان کی 4 بیٹیاں اچھے گھروں میں بیاہی گئی ہیں اور بہت آرام سے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے اچھے عہدوں پر ہیں۔ ان کی بہو ان کی عزت کرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس بے تحاشا دولت نہیں ہے، لیکن اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کسی کے پاس جتنا روپیہ ہونا چاہیے وہ ان کے پاس ہے، اور زیادہ کی ہوس تو انہیں کبھی تھی ہی نہیں۔ کیا یہ سب ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں ہے؟ پہلے امی کا صبر شکر ان کی قناعت مجھے زہر لگتی تھی، اور آج میں جو یہ سمجھتی تھی کہ دولت ہر مسئلے کا حل ہے، اب اپنی اس سوچ پر شرمندہ ہوں۔ کوئی انقلاب نہیں آیا، نہ کوئی معجزہ ہوا ہے، نہ ہی ایک رات میں کایا پلٹی۔ مگر پھر یہ کیسے ہوا کہ جن کے پاس پہلے دولت تھی وہ آج دولت کی موجودگی میں بھی خوش نہیں، سکون سے محروم ہیں، اور جو کبھی اچھے لباس اور اچھے خوراک کے لیے ترستے تھے آج ان کے پاس خوشی اور سکون کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ ہے جو کبھی ان کی خواہش تھا۔ فرق صرف اچھائیوں کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی نے زندگی کو کیسے برتا۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ دنیا میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ روپے کے بلبوتے پر آپ دوسروں کو کوڑا کرکٹ نہیں سمجھ سکتے۔ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کی زندگیاں آسان بنانے میں کچھ کردار پیسے والے لوگوں کا بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ میں پہلے ہر بات میں خدا کو مورد الزام ٹھہرایا کرتی تھی، اور مجھے اس بات پر ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے خدا کو غلط سمجھا۔ شاید ہم سبھی خدا کو غلط سمجھتے ہیں، ان کی طاقت کا غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ ہمیں خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر آسودہ کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی ہم روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر خدا واقعی مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ میرے سارے مسائل ختم نہ کرنا چاہتا تو مجھے مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیتا۔ میں نے CSS کوالیفائی کیا اور اس میں اچھی پوزیشن لی۔ خدا کی رضا کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رزلٹ اناؤنس ہونے کے فوراً بعد مجھے اکیڈمی کال کر لیا گیا اور سب سے بہترین ڈپارٹمنٹ میں بھیجا گیا۔ کیا یہ سب خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مارنے نہیں پڑے، نہ ہی جہیز کے لمبے چوڑے مطالبے سننا پڑے۔ کیا تب خدا میرے ساتھ نہیں تھا؟ اور پھر میرے دونوں بھائیوں کو کسی سفارش کے بغیر آرمی میں لیا گیا، کیا یہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ پھر میں جو بری طرح احساس کمتری کا شکار تھی، جس کا خیال تھا کہ اگر کسی کے پاس دولت اور خوبصورتی ہے تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں وہ دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا نے میرے اس خیال کو بھی غلط ثابت کیا۔ میں خوبصورت نہیں تھی، پھر بھی زارون نے مجھے پسند کیا۔ میرے پاس دولت بھی نہیں تھی، پھر بھی میں اتنے بڑے خاندان کی بہو ہوں۔ ثابت ہوا کہ میری ہر سوچ، ہر خیال غلط تھا، اور شاید احمقانہ بھی۔ خوبصورتی اور دولت خدا دیتا ہے، اسے ان چیزوں کی کیا پرواہ جو اسی کی دین ہے، پر یہ سب میں پہلے نہیں جان پائی۔ شاید میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ خدا چاہتا تو مجھے ان سب غلط نظریات کی سزا دیتا جو میں خدا کے بارے میں رکھتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کا رحم اور کرم ہی تھا کہ اس نے سچ مجھ سے منہ نہیں موڑا، اور وہ مجھ سے بے پرواہ نہیں ہوا۔ اس نے میری نادانیوں کو معاف کر دیا۔ میں نے سخت محنت کی اور اس نے مجھے اس کا اجر دیا۔ شاید محنت کے بغیر وہ مجھے کبھی کچھ نہ دیتا۔ یہ 20ویں صدی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں مارے بغیر کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اب خدا پلیٹ میں کوئی چیز رکھ کر ہمیں پیش نہیں کرے گا۔ اس نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ہم اسے پانے کے لیے محنت نہ کریں۔ اگر آج اپنے ماضی پر نظریں دوڑاؤں تو مجھے اپنے آپ پر رشک آتا ہے، کیونکہ میں اپنی شخصیت خود بنائی ہے۔ میں سیلف میڈ ہوں۔ میرے راستے میں کسی نے آسانی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بہت سارے کمپلیکسز، ڈھیروں مخالفتوں اور ہزاروں خامیوں کے باوجود ایک چیز جو میں نے کبھی ترک نہیں کی وہ محنت تھی، اور شاید ایک لڑکی ہوتے ہوئے جتنی محنت میں نے کی کوئی دوسرا نہ کرتا۔ میری فیملی کچھ نہیں تھی، اور اس کچھ نہیں سے میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ میں نے وہ سب پانے کے لیے جدوجہد کی جو ہم کھو چکے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ سب پا لیا، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی پا لیا جتنا ہم نے کھویا تھا۔
ان دنوں میرے دل میں بس ایک ہی خیال رہتا تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی کے لیے۔ اپنی تحقیر مجھے اس وقت اتنی بری نہیں لگتی تھی جتنا اپنی فیملی کا نظر انداز کیا جانا برا لگتا تھا۔ اپنے رشتہ داروں کے طنزیہ جملے، ان کے طعنے، ان کی نظریں، ہر چیز نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسایا۔ جو لوگ میرے ساتھ خراب سلوک کرتے تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ آگے بڑھنے میں مجھے کس قدر مدد دے رہے ہیں۔ شاید ان کے اس سلوک کے بغیر میں کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ پاتی جس پر آج میں ہوں۔ ان دنوں زندگی اس لیے مشکل نہیں لگتی تھی کہ گرمیوں میں پیدل کالج آتے جاتے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اچھا کھانے، اچھا پہننے کے لیے روپے نہیں ہوتے تھے۔ نہ ہی آج زندگی اس لیے آسان لگتی ہے کہ کہیں جانے کے لیے ایک نہیں تین گاڑیاں ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں جو میری دسترس سے باہر ہو۔ تب زندگی شاید اس لیے بوجھ لگتی تھی کیونکہ مجھے اپنے وجود سے نفرت تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بیکار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھ میں ظاہری اور باطنی کوئی خوبی نہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ دوسرے لوگوں کی طرح خدا نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر ان دنوں مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تو شاید مجھے اپنی ذات سے محبت ہوتی اور میں ساری تکلیفیں آسانی سے بغیر شکوہ و شکایت کیے بغیر برداشت کر لیتی۔ اگر آج مجھے اپنے وجود سے محبت ہے تو صرف اس لیے کیونکہ اب مجھے خدا کے ساتھ پر یقین ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر اس وقت میں تعلیم چھوڑ دیتی اور یہ توقع رکھتی کہ خدا سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو کیا ہوتا؟ سب کچھ اسی طرح رہتا اور زندگی ویسے ہی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ختم ہو جاتی۔ اگر میں محنت نہ کرتی تو میں اور میری فیملی آج بھی وہیں کھڑی ہوتی اور میں اور میری بہنیں آج بھی ایک چیز کے لیے ترستے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور خدا نے مجھے میری اچھائیوں کا بدلہ دیا۔ ہاں، مجھ میں اچھائیاں تھیں، تب میں یہ تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا نے مجھے جو آسائشیں دی ہیں وہ میرے اثار اور قربانیوں کا صلہ ہیں۔ یہ کیوں کہوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، میں نے تو اپنے بساط سے بڑھ کر اثار کیا تھا، اپنے مفاد کے لیے تو کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ CSP آفیسر بننے کے بعد بھی مجھ میں کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں آئی، نہ ہی میں نے اپنے آپ پر غرور کیا، اور شاید یہ سب باتیں ہی خدا کو پسند آ گئیں۔ آج لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں، میرے رشتہ دار یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی قسمت بھی میری جیسے ہو۔ ان کا خیال ہے کہ مجھے تو سب کچھ بس ایسے ہی مل گیا ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی ہوگی کہ یہ سب کچھ پانے کے لیے میں نے کیا کھویا، کیا کچھ قربان کیا اور کیا کچھ قربان کر رہی ہوں، تب کہیں جا کر ایک گھر بنا پائی ہوں۔ پردے کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ خدا کسی کو کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ جب وہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو صرف آزمائش کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے جدوجہد کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ اس نعمت کا اہل ثابت کریں، اور ہم اکثر اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب زارون مجھے ملا تھا تو شروع میں مجھ سے کچھ حماقتیں سرزد ہوئی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں محتاط ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی ایک دفعہ میں نے اسے کھو دیا تو پھر دوبارہ میں کچھ نہیں پا سکوں گی۔ میں نے زارون کی ہر بات برداشت کی۔ وہ بہت اچھا تھا لیکن مرد تھا جس کے اپنے احساسات اور جو انہیں ہرٹ ہوتا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسا مرد جسے کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی کہ وہ ضرور میرے ساتھ ہی زندگی بسر کرے۔ اپنے گھر کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اپنے جذبات قربان کیے۔ بہت سی باتیں ناپسندیدہ ہونے کے باوجود صرف اس لیے اپنائیں کیونکہ وہ زارون کو پسند تھیں۔ اپنے بہت سے پسندیدہ کام صرف اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ وہ زارون کو ناپسند تھے۔ میں نے زارون پر کبھی کوئی تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی فیملی کا رویہ شروع میں میرے ساتھ بہت خراب تھا اور اس کی ماما ابھی تک مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ بہت دفعہ انہوں نے میرے بارے میں دوسروں کے سامنے ریمارکس دیا اور میں جو کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ سب صرف اس لیے برداشت کر گئی کیونکہ وہ زارون کی ماں تھیں۔ اگر میں ان سے الجھتی تو زارون کو مجھے ناپسند کرتا۔ بہرحال وہ اس کی ماں تھیں جسے بدلا نہیں جا سکتا، اور میں صرف بیوی جسے وہ جب چاہے بدل سکتا تھا۔ اور میری یہ خاموشی بیکار نہیں گئی۔ اگر اب اس کی ماما دوسروں کے سامنے پہلے کی طرح میرے بارے میں ریمارکس نہیں دیتی تو صرف اس لیے کیونکہ زارون میرے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اور وہ بہت سختی سے انہیں ایسی باتوں سے روک دیتا ہے۔ اور میرے لیے کافی ہے اگر میں زارون کے گھر والوں کے ساتھ جھگڑتی، اس سے بدتمیزی کرتی یا اس کی مرضی کے خلاف ہر کام کرتی تو وہ لازمی طور پر مجھے طلاق دے چکا ہوتا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو کیا پھر بھی میں خدا سے شکوہ کر سکتی تھی کہ اس نے مجھ سے انصاف نہیں کیا اور مجھے دوبارہ اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے ہر غلط کام کرنے کے بعد بھی یہ توقع رکھتی کہ خدا میری مدد کرتا رہے؟ جب زارون سے میری شادی ہوئی تھی تو میں اس کے لیے ایک راز کی طرح تھی۔ اس نے میری ظاہری شخصیت سے محبت کی تھی جو بظاہر بڑی مضبوط، طاقتور اور پرکشش تھی۔ اگر وہ یہ جان جاتا کہ یہ تو صرف ایک ماسک ہے جو میں نے خود پر چڑھایا ہوا ہے، ورنہ تو میں بھی دوسری عورتوں کی طرح ہوں،
تو مجھ میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی۔ یہ بات میں بہت جلد سمجھ گئی کہ یہ زندگی تھی، کوئی افسانہ نہیں جس میں ہیرو ہیروئن کے مسئلے، اس کی پریشانی جان کر اس سے مزید محبت کرتا اور اس کی ساری محرومیوں کو اپنے پیار سے ختم کر دیتا۔ میں جانتی تھی کہ زارا ان کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی اسے ضرورت ہے کہ وہ میری نفسیات کو جاننے کی کوشش کرتا، میرے ماضی کے مسائل کو جاننا، اور وہ سب جان کر بھی مجھ سے محبت کرتا رہتا۔ سو میں نے کبھی اپنے ماضی کو اس کے سامنے رکھنے کی کوشش نہیں کی، اپنا کوئی ذاتی مسئلہ اس سے ڈسکس نہیں کیا۔ میں نے کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر اسے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی، یا یہ کہ مجھے کیسے مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے اسے زندگی کا ساتھی ضرور سمجھا، لیکن اپنی سابقہ زندگی کو اپنے دل کے اندر ہی محفوظ رکھا، کیونکہ میں اس کی نظروں میں بے وقت ہونا نہیں چاہتی تھی، اور اس بات نے مجھے ہمیشہ فائدہ پہنچایا۔ میں نے اپنے نفسیات اس کے سمجھانے کے بجائے اس کی سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے گھر کی ضرورت تھی، وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کی پوری توجہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محروم رہا تھا، اور میں نے اس کی یہ ضرورت پوری کی، اسے اس حد تک گھر اور بچوں میں انوالو کیا کہ اس کے لیے اب ان کے بغیر رہنا ممکن نہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ زارون میں کوئی اچھائی نہیں، پھر بھی اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کیا واقعی اس میں کوئی خوبی نہیں تھی؟ اپنی ساری بشری کمزوریوں کے باوجود بعض معاملات میں اس کی اپروچ بڑی صاف اور واضح تھی۔ اس نے کبھی مجھے اپنی فیملی کی مالی مدد کرنے سے نہیں روکا، اس نے کبھی اس بات کو طنز کے طور پر استعمال کیا ہے، اور نہ ہی اس بنا پر اس نے میری فیملی کے احترام میں کوئی کمی کی۔ اس نے کبھی مجھے جاب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا۔ سماجی حیثیت میں اپنے سے کمتر ہونے کے باوجود اس نے مجھ سے شادی کی، اور اس معاملے میں اس نے اپنے گھر والوں کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کبھی کسی سے میرے فیملی بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، اور جب بھی کسی نے میرے فیملی کے سوشل اسٹیٹس کے بارے میں جاننا چاہا تو اس نے ان کے بارے میں کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس نے مجھے بہت دفعہ کہا، کشف، جب کالج میں ہمارا جھگڑا ہوا تھا تو تم نے کہا تھا شرم اس بات پر نہیں آنی چاہیے اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں، آپ غریب ہیں، شرم تو اس بات پر آنی چاہیے اگر آپ قاتل ہیں، چور ہیں، یا ایسی کوئی دوسری برائی آپ کے اندر موجود ہو۔ تمہاری وہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ واقعی غربت یا کم روپیہ شرمندگی کی بات نہیں۔ آیا یہ ساری خصوصیات کسی عام مرد میں ہو سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں، وہ ایک عام مرد ہے بھی نہیں۔ اگر خدا نے اسے شروع سے آسائشوں میں رکھا تھا تو شاید یہ اس کے لیے انعام یوں تھا کیونکہ اسے بعد میں میرے جیسی ایک عورت کو اعتماد اور عزت دینی تھی، ایک عورت کا خدا پر یقین مضبوط کرنا تھا۔ سو ان سب باتوں کے لیے خدا نے اسے پہلے ہی نواز دیا، اور اب میں یہ کیسے چاہ سکتی ہوں کہ اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے؟ اس کی ذات سے میں اور میرے دونوں بیٹے وابستہ ہیں، اسے پہنچنے والی کسی تکلیف سے سب سے زیادہ ہم متاثر ہوں گے۔ وہ ایک انعام ہے جو اتنی صعوبتوں کے بعد خدا نے مجھے دیا ہے، اب میں اسے کیسے کھو سکتی ہوں؟ خدا نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ جن لوگوں کی آسائشوں سے ہم حسد کرنے لگتے ہیں کہ ان میں تو کوئی خوبی ہی نہیں ہے، یہ تو کسی چیز کے مستحق ہی نہیں ہوتے، پھر انہیں خدا نے اتنا سب کچھ کیوں دے رکھا ہے؟ ہو سکتا ہے سب نعمتیں انہیں کسی دوسروں کی دعاؤں کے عوض ملی ہوں، پتہ نہیں وہ کسی کی کتنی ریاضتوں کا صلہ ہوں، جیسا کہ زارون میرے لیے ہے۔ ماضی میں اگر میں خدا سے اتنے شکوے شکایتیں کرتی رہتی تو اس کی ایک وجہ لوگوں کا رویہ بھی تھا۔ لوگ جان بوجھ کر ہمیں اس طرح ٹریٹ کرتے تھے کہ ہمیں ہماری حیثیت کا اندازہ ہوتا رہے۔ لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہی میں نے خدا سے بددل ہو گئی تھی۔ کاش لوگ کبھی یہ جان پاتے کہ ان کے رویوں کی وجہ سے کوئی خدا سے برگشتہ ہونے لگتا ہے۔ آج میرے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اپنا گھر، دولت، عہدہ، بچے یا شوہر دیکھ کر میں آپے سے باہر نہیں ہوتی۔ بہت متوازن ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ان چیزوں کے بل بوتے پر میں کسی کی دل آزاری کا باعث بنوں، کوئی میری آسائشیں دیکھ کر اپنے وجود سے نفرت کرے، کسی کو میرا رویہ خودکشی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ نہیں، مجھے اس سب سے خوف آتا ہے۔ میں وہ سب نہیں کرنا چاہتی جو کل تک میرے ساتھ ہوتا رہا ہے، اس لیے خود کو بڑا نارمل رکھا ہے۔ میں جب بھی گجرات جاتی ہوں تو کسی فنکشن میں کسی کے روپے کی بنا پر اسے غیر معمولی توجہ نہیں دیتی، ہر ایک کو ایک جیسے ٹریٹ کرتی ہوں، قطع کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ میں قیمتی لباس افورڈ کر سکتی ہوں لیکن سادہ لباس پہنتی ہوں، میرے پاس روپیہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ میں شو آف کروں، دوسروں کو احساس سے کمتر میں مبتلا کروں؟ پھر یہ چیزیں مجھے خوش بھی نہیں کرتی۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بہت ساری خوبیوں سے نوازا اور اچھا اور بہتر انسان بنایا۔ اس نے میرے ظاہر کے بجائے میرے باطن کو خوبصورت بنایا تھا، لیکن یہ میں اب جان پائی ہوں۔ کاش میں پہلے بھی اپنی ان خوبیوں کو جان پاتی اور ان پر شرم محسوس نہ کرتی، مگر ٹھیک ہے، ہر کام وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ میری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، میں نہیں جانتی ہر آنے والا دن میرے لیے کیا لائے گا۔ مجھے یقین نہیں کہ اب میری زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی رہیں گی، مجھے یہ زوم بھی نہیں ہے کہ زارون ہمیشہ میرا ہی رہے گا یا میرے بیٹے بھی میری زندگی میں بہت کامیاب رہیں گے۔
یقین اگر کسی بات پر ہے تو صرف اس بات پر کہ اب میں کسی مصیبت پر پہلے کی طرح خدا کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی۔ میں نے صبر اور برداشت سیکھ لی ہے۔ اب میں خدا کے ایک فرما بردار اور صابر بندے کی طرح اس کی ہر رضا پر راضی رہوں گی، کیونکہ ہر خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی آتی ہے۔ خدا سے میرا تعلق اب بہت مضبوط ہو چکا ہے اور میں پہلے کی طرح اپنے مستقبل سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہر معاملے میں سمجھداری سے کام لیتی رہوں گی تاکہ ہر مصیبت سے بچی رہوں۔ اپنی سروس کے سال پورے ہونے کے بعد میں جاب چھوڑ دوں گی تاکہ اپنے بیٹوں کو پوری توجہ دے سکوں، تاکہ ان کی شخصیت میں کوئی کمی نہ رہے۔ جب میں پہلے دن کالج گئی تھی تو زارون سے میری بحث ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا ایک ووٹ کی جیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور میں اس پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں دی تھیں، پر آج اپنی ڈائری میں اس دن کا حال پڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ تب میں غلط تھی۔ جیت تو جیت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ووٹ کی ہو یا لاکھ ووٹ کی۔ زندگی بھی تو ایک ووٹ کی جیت ہے۔ واضح اکثریت سے اس میں بھی کوئی فتح یاب نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چند خوشیاں زیادہ مل جاتی ہیں اور کسی کو چند غم۔ ایبا کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ زارون اٹھ گیا ہوگا اور یقیناً مجھے تلاش کر رہا ہوگا، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی بہت لمبی فلائٹ ہے، کچھ دیر مجھے بھی سو جانا چاہیے۔